5ویں بات مسجد اقصیٰ کی شان۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائے گی؟ فرمایا مسجد حرام۔ میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی مسجد؟ کہا مسجد اقصیٰ۔ میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیانی فاصلہ کیا تھا؟ فرمایا 40 سال۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو، تمہارے لیے تمام روئے زمین مسجد ہے۔ صحیح بخاری 3425۔ تو تعمیر کے اعتبار سے مسجد الحرام یہ سب سے پہلے تعمیر کی گئی اور قبلہ اول ہے، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز کی ادائیگی کے لیے پہلا قبلہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس تھا اور دوسرا قبلہ مسجد الحرام تھا۔ اس حوالے سے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں، یعنی ان کے لیے سفر نہ کیا جائے۔ ایک مسجد حرام، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، اور تیسرا مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ صحیح بخاری 1189۔ یعنی ان 3 جگہوں کے علاوہ، ان 3 مساجد کے علاوہ یا ان 3 جگہوں کے علاوہ کسی کو باعث فضیلت جان کر وہاں عبادت کے لیے سفر کر کے جانا درست نہیں ہے۔ تیسری شان اور فضیلت یہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں اس بات پر گفتگو کی کہ بیت المقدس زیادہ افضل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نماز اجر و ثواب کے اعتبار سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ میں 4 نمازوں سے زیادہ افضل ہے، اور مسجد اقصیٰ نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے۔ صحیح ترغیب 1179 اور محدث الالبانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ تو مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ صحیح بخاری 1190۔ تو حدیث کا حاصل یہ ہوا کہ بیت المقدس میں نماز کا اجر و ثواب 250 نمازوں کے برابر ہے۔ اور چوتھی بات جو شان و فضیلت کے حوالے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ سے 3 خصوصیات مانگی۔ ایسا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہو، یہ بات مان لی گئی۔ ایسی حکومت جو ان کے بعد کسی کے لیے لائق نہ ہو، یہ بات بھی مان لی گئی۔ جب آپ بیت المقدس بنانے سے فارغ ہوئے تو یہ دعا مانگی کہ جو شخص بھی اس مسجد میں آئے اور اسے آنے پر نماز ہی نے ابھارا ہو تو اسے گناہوں سے اس طرح صاف کرتے جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ سنن نسائی حدیث 693۔ اور امید ہے ان کی یہ تیسری دعا بھی قبول ہو گئی ہوگی۔ صحیح الجامع 2090 اور محدث الالبانی نے اسے صحیح کہا ہے۔